نعرہ حیدری 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 اور محمد و آل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. برائے خوشنودی امام زمانہ کا آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سر جو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے، سر جو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے، اپنی پاکیزی تربیت کا پتہ دیتا ہے، اپنی پاکیزی تربیت کا پتہ دیتا ہے. ہم اگر چاہے تو جنت کا بھی سودا کر دے، ہم اگر چاہے تو جنت کا بھی سودا کر دے، اتنا سرمایہ ہمیں فرش اجا دیتا ہے. آواز بلند أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آغاز عزائے سید الشہداء ہے. آج شب اول ماہ محرم ہے. جہاں تک عزاداری کا سوال ہے، ادھر حقیقت یہ فرض مودت کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے. خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ رسول نے جو زحمتیں برداشت کی ہیں خدا کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے، اس سلسلے میں اگر کچھ چاہتے ہو صلہ دینے کے لیے تو ان کی آل سے محبت کرو. اور محبت کا تقاضا ایک یہ ہے کہ ان کے غم میں آپ شریک ہوں. عزاداری در حقیقت ہماری بنیادی فریضے کی ایک مثال ہے. اور مذہب تشیع کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں، یہ مذہب اور یہ قوم اس مذہب پر قائم رہی ہے عزاداری کے ذریعے. تمام دوسرے جو وسائل ہیں وہ سیکنڈری ہوتے ہیں، لیکن عزاداری از دی پرائمری مینز آف سروائیول ہمارے لیے. اور اس میں صرف ہم اس فرض کو ادا نہیں کرتے ہیں جو مودت کا تقاضا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے، ہمارے اعتقادات درست ہوتے ہیں، اور ہمارے اعمال میں وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ خداوند عالم اسے قبولیت کا درجہ دے. اسی عنوان کو دیکھتے ہوئے اور مقصد اعضاء کو دیکھتے ہوئے جو عنوان ہم نے سلیکٹ کیا ہے ان مجالس کے لیے، وہ فیملی لائف میں اسلامی تصور کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے.
بظاہر بہت ہی سمپل معاملہ ہے کہ اس پہ گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے شاید، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ انسانی معاشرے کی بنیاد ہی فیملی پر ہے، اور دین اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام نے ان معاملات اور مسائل پہ بھی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں اس پہ گفتگو ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ سید الشہداء کے صدقے میں ان کی اس عزاداری کے ذریعے ثقلین کی روشنی میں ان مطالب کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ قرآن نے کیا کہا ہے اور سیرت اہل بیت نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ صلوات پڑھیں ایک بار۔ حسن اتفاق سمجھیں آپ کہ ہماری مذہبی شناخت جو ہے، ہم اپنے کو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اہل بیت ہے۔ لفظ اہل بیت پر اگر آپ غور کریں، اس سے مراد خاندان ہے، وہ خاندان جو کائنات میں سب سے مقدس ترین خاندان ہے۔ تو جب ہمارے مذہب کا نام ہی یہ ہے کہ ہم اس خاندان کو مانتے ہیں، تو یہ خانوادگی سلسلہ اور فیملی کا تصور جو ہے، یہ تو ہمارے آئیڈینٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور آپ کربلا کے واقعات کو بھی دیکھیں، کربلا ایک فرد کا واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک خاندان کا واقعہ ہے۔ اس میں اہل بیت کے خاندان کا مرکزی کردار رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ایک بار۔ آج کی گفتگو تمہیدی ہوگی کہ اسلامی لحاظ سے فیملی کے ڈیفینیشن کیا ہے، کس عنوان سے ہم سمجھتے ہیں، کس سسٹم کو ہم اسلام میں ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس میں وہی قرآن اور سیرت کے اور اہل بیت کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہیں گے۔ گفتگو کل بھی جاری رہے گی اور کچھ سوالات ضرور اٹھیں گے آپ کے ذہنوں میں، لیکن جواب آپ کو کل یا پرسوں ملے گا۔ اس لیے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ ان گفتگو کو ذرا مسلسل سنتے رہیے گا، یا حضوراً یا آن لائن جو بھی ہوئے۔ ہمارا یہ کوئی وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہمارے سامنے ہی ہوں، لیکن سوالات ضرور اٹھیں گے، اور سوال کرنا آپ کا حق ہے۔ ہم جواب دے سکیں یا نہیں وہ الگ معاملہ ہے، لیکن سوال کرنا آپ کا حق ہے، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جتنے بھی سوالات آتے ہیں آپ کے ذہن میں اس موضوع کے سلسلے میں، اس کو بھی ہم واضح کر سکیں۔ صلوات پڑھنے کے بعد ایک بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ فیملی جو ہے در حقیقت معاشرے کی بنیاد ہے۔ جب فیملیز بنتی ہے تب جا کے ایک سوسائٹی جو ہے تشکیل پاتی ہے، اور جہاں تک فیملی کی بات ہے، خداوند عالم نے اس کی بنیاد رکھی ہے شادی پہ، اور بہت ہی واضح مثال ہمارے سامنے آدم اور حوا کی ہے کہ خداوند عالم نے ان کی شادی کی ہے، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے اس رشتے کو قائم کرنے کے بعد دنیا میں بھیجا ہے۔ یعنی ہماری تاریخ کے لحاظ سے انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے فیملی لائف کی بنیاد پر، اور یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے جو بہت ہی واضح ہے، لیکن آج کل جو چیلنجز ہو رہے ہیں کہ بھئی خداوند عالم نے شادی کی بنیاد جو ہے ایک مرد اور ایک عورت پر قرار دیا ہے۔ خدا نے بھیجا تھا آدم اور ایو کو، آدم اور اسٹیو کو نہیں۔ یہ جو خرافات آج کل چل رہے ہیں، جہاں یہ ماڈرن ہیومن بینگ جو ہے انحطاط کے اس لیول پہ آ رہا ہے کہ یہ جانور سے بھی پستر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ مثال جانوروں کی دیتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں انبیاء کو دیکھو، مرسلین کو دیکھو، اہل بیت کو دیکھو، خداوند عالم نے کیا حکم دیا ہے۔ تو جہاں تک فیملی لائف میں شادی کا معاملہ ہے، جو بنیاد ہے اس کی اہمیت اسلام میں کبھی کبھی کمپیئر کرنا ضروری ہوتا ہے
عیسائیت کی تنقید نہیں ہے، لیکن عیسائیت میں اگر آپ دیکھیں ازدواجی رشتے کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے، جبکہ اس کے خلاف اسلام میں اسے کہا گیا ہے سنت موقدہ، یعنی سنت تو ہے ہی، لیکن وہ سنت ہے جس پر تاکید کی گئی ہے۔ یہ سنت انبیاء ہے، اور یقیناً آپ حضرات جن کی شادی ہو چکی ہے، نکاح کے وقت آپ خیر غور تو نہیں کرتے ہیں کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن ایک حدیث ضرور پڑھی جاتی ہے کہ رسول اسلام کا ارشاد ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح جو ہے میرے سنت میں سے ہے، اور ومن رغب عن سنتی لیس منی، جو میرے اس رویے سے، اس ٹریڈیشن سے، اس سنت سے دور چلا جائے تو وہ در حقیقت ہمارا فالوور نہیں ہے۔ یعنی اس حد تک رسول اسلام نے اس کی تاکید کی ہے۔ عیسائی مذہب میں شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے ان حضرات کے لیے کہ جو روحانی طور پہ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ازدواجی رشتہ جو ہے ان کے اسپریچول ڈیولپمنٹ میں ایک بیریئر ہے، جبکہ اسلام میں آپ دیکھیں رسول اسلام کے بعد امیر المؤمنین کا ارشاد اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جو شخص شادی کرتا ہے اس نے اپنے دین کے آدھے حصے کو محفوظ کر لیا ہے، اب اس کو بقیہ جو آدھا ہے اس کے لیے ذرا محنت کرنی پڑے گی، توجہ دینی ہوگی، ہوشیار رہنا پڑے گا۔ تو جہاں تک عیسائیت کی بات ہے اور اسلام کی بات ہے، اس میں در حقیقت ہمارے یہاں فیملی کی بنیاد جو ہے شادی پر ہے، اور اسے ایک سنت موقت قرار دیا گیا ہے۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ خداوند عالم نے سورہ روم میں جہاں اپنی نشانیوں، اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، جہاں انسان کی خلقت کی بات ہے، آسمان و زمین کی خلقت کی بات ہے، لیل و نہار کی بات ہے، بارش کی بات ہے، اور اس میں اناج جو ہے بارش کے بعد پیدا ہوتا ہے زمین سے، اس میں ایک عنوان یہی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ خداوند عالم کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خداوند عالم نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یعنی یہ ازدواجی رشتہ اور انسٹیٹیوشن آف میرج جو ہے یہ خداوند عالم کی آیات اور نشانیوں میں سے ہے۔ دو افراد جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، شاید ایک خاندان کے نہ ہوں، ایک قبیلے کے بھی شاید نہ ہوں، لیکن خداوند عالم ان کے دل کو جب قریب کر دیتا ہے، خود یہ ایک مظہر ہے خداوند عالم کی آیات و قدرت کا، اور اس میں بیان کرتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس ازدواجی رشتے کے ذریعے تمہیں سکون حاصل ہو سکے دنیا میں۔ قرآن میں 3 بنیادیں دنیاوی سکون کے لیے بتائی گئی ہیں۔ ایک زمان کے اعتبار سے ہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ خداوند عالم نے دن و رات کا جو سلسلہ رکھا ہے، رات اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ رات کے وقت ذرا سکون سے وقت گزار سکیں۔ اور اس کے بعد مکان کی بات ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، مسکن ہم کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جو سکون کی جگہ ہے اپنے گھر کے لیے۔ تو مکان کے زمان کی بات ہوئی، مکان کی بات ہوئی، اور پھر مکین کی بات ہے کہ اللہ نے خداوند عالم نے ازدواجی جو جوڑے ہیں ان کو بھی باعث سکون قرار دیا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ آج اس گفتگو میں ہم ذرا مکان کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھ کے ازدواجی زندگی کی بات ہے، پھر اولاد کا سلسلہ ہے، تربیت کا معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں کوشش رہے گی کہ سیرت اہل بیت اور خصوصاً کربلا کے پیراڈائم میں ان مسائل کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ خدا نے مکان کو ایک بنیاد قرار دیا ہے سکون کے لیے دنیا میں، اور اس میں جو مسئلہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہیں گے، سادی سی بات ہے لیکن کبھی کبھی ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ انسان جب
ازدواجی رشتے میں بن جاتا ہے تو وہ اگر صرف اپنے کو دیکھے، اپنی بیوی کو دیکھے، یا بیوی صرف شوہر کو دیکھے تو وہ ایک سلسلہ ہے. لیکن پھر جب ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد کی آپ شادی کرتے ہیں، بیٹا ہے مثلاً، اب اس کی بیوی اور پھر بچے ہوئے، انسان پھر اس صورت میں ایک طرف ماں باپ ہیں جو ضعیف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف بیوی اور بچوں کا معاملہ ہے. یہ جو ہے ایک چیلنج ہو جاتا ہے ہر انسان کے لیے، چاہے آپ اعتراف کریں یا نہ کریں. اٹ از اے چیلنج فار ایوری جنریشن کہ جب ہماری اپنی ایک یونٹ ہو جاتی ہے فیملی کے، تو پھر ہمارا برتاؤ جو ہے ماں باپ کے ساتھ ایک ڈائریکشن میں، بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں خداوند عالم نے سورہ نساء میں آیت نمبر 11 میں اس چیلنج کو بیان کیا ہے. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. خدا کہتا ہے کہ جب تمہارے خود اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو تم کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہو کہ بھائی ہمارا جھکاؤ ادھر ہونا چاہیے ماں باپ کی طرف یا اپنے اولاد اور بیوی کی طرف. تو یہ چیلنج ہے ہر انسان کے لیے. اسلام نے اس کا حل کیا پیش کیا ہے؟ اس حل کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا چاہیں گے. دو فیملی سسٹم کو عام طور سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں. ایک کا نام ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، جو ایشین کلچر اور ممالک میں رائج ہے زیادہ تر، خصوصاً ہمارے یہاں ہند و پاکستان میں بھی. اور اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 نسل جو ہے ایک ہی چھت کے نیچے زندگی بسر کرتی ہے. یعنی ماں باپ ہیں ایک طرف اور شادی شدہ اولاد اور ان کی بیوی بچے. اور یہ سسٹم جو ہے جسے جوائنٹ فیملی سسٹم کہا جاتا ہے، روایتی شکل میں اگر آپ ساؤتھ ایشین کلچر کو دیکھیں، ہندوؤں کے یہاں بھی یہ سلسلہ پایا جاتا تھا، اگرچہ وہاں بھی ماڈرنائزیشن کی بنیاد پہ تھوڑا چینجز آ رہی ہیں. اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ جو بیٹے ہوتے تھے جو شادی شدہ ہیں، وہ اپنی پوری کمائی لا کے اپنے باپ یا ماں کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، اور پھر جو اس خانوادہ کے جو بزرگ ہیں، ماں یا باپ، وہ اس پورے فیملی کو مینٹین کریں گے اخراجات کے لحاظ سے. یہ ایک لحاظ سے جو ہے اس میں پوزیٹیو پہلو بھی ہے، نیگیٹو پہلو بھی ہے. پوزیٹیولی اگر آپ دیکھیں کہ جب پورا کنبہ ایک ساتھ رہتا ہے، یعنی 3 جنریشن کی بات ہو رہی ہے، ماں باپ اور ان کی وہ اولاد جو شادی شدہ ہے اور ان کی بیوی بچے ایک ہی چھت میں ہیں، اور رہن سہن برابر ہے سب کا، اور اس میں فرق نہیں پڑتا ہے کہ بھائی ایک بیٹا کما رہا ہے زیادہ جبکہ اس کی فیملی سائز ذرا مختصر ہے، دوسرا بیٹا کم کما رہا ہے اور وہ صاحب اور اولاد کثیرہ ہے، اور تو وہ لیکن اس سے جو ہے ان کے رہن سہن میں فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے کہ جو باپ یا ماں ہیں وہ تمام معاملات کو کلیکٹیولی مینیج کرتے ہیں. اس میں جو پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم میں فیملی کے تمام افراد کو ایک سینس آف سیکیورٹی انہیں مل جاتی ہے، اور وہ لونلینس کے شکار نہیں ہوتے ہیں. اب وہ ایک الگ معاملہ ہے. آپ دیکھیں اس ماڈرن دنیا میں یہ کاؤنسلنگ اور فیملی کاؤنسلنگ وغیرہ کا سلسلہ زیادہ پھیلا اس لیے ہے کہ اب وہ جو نیٹ ورک ہوتا تھا فیملیز کے درمیان، انسان جوان ہو رہا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، باپ سے بات نہیں کر سکتا ہے تو چچا سے بات کرے گا، چچا سے بات نہیں ہو سکتی ہے تو ماموں سے بات کرے گا، یا جو اعزاء اقربا میں دوسرے جو ہیں صاحب نظر ان سے بات کر لے گا. لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ افراد یہاں انفرادی زندگی چلتی ہے، انسان کو کوئی ایشوز بھی ہوتا ہے تو وہ کاؤنسلر کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے، اپوائنٹمنٹ بھی دینا پڑتا ہے، فیس بھی دینی پڑتی ہے تاکہ اپنے دل کی بات اس کو سنائیں. تو وہ بہرحال ایک
پازیٹیو ایلیمنٹ تھا اس سسٹم میں جسے ہم لوگ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم، لیکن اس میں نیگیٹیو پوائنٹس بھی ہیں، اور 3 چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ ایک یہ ہے کہ چونکہ اولاد میں جو کما رہے ہیں سب کی آمدنی کا لیول ایک نہیں ہے، انکم، اور ان کی فیملی سائز بھی برابر نہیں ہے۔ جو زیادہ کما رہا ہے لیکن اس کے بچے کم ہیں، بہرحال اس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ بھائی ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کوڈ ہیو بین بیٹر اگر ہم الگ ہوتے، اور اس کی وجہ سے در حقیقت جو ہے بھائیوں میں نہیں تو کم سے کم یہ جو دیرانی اور جیٹھانی میں جو ہے یہ قدورت جو ہے وہ جنم لیتی ہے آہستہ آہستہ۔ وہ رہتے تو ہیں ایک ہی چھت کے اندر، لیکن دل میں جو ہے اتنی صفائی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ممکن ہے کہ کوئی فرد ان بھائیوں میں سے وہ ذرا ڈپینڈنسی اور کاہلی کا شکار بھی ہو سکتا ہے اس ماحول کی وجہ سے۔ لیکن ایک اور مسئلہ جس پر ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں، خصوصاً ساؤتھ ایشین کلچر کے لحاظ سے، وہ حجاب کا مسئلہ ہے کہ مثلاً جتنے بھائی ہیں ان کی اولاد ہیں وہ کزنز ہیں ایک دوسرے کے، لیکن کزنز جو ہیں وہ محرم نہیں ہوتے ہیں۔ بچیوں کو بالغ ہونے کے بعد انہیں حجاب میں رہنا پڑے گا، تو یہ پریکٹیکلی جو ہے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً جب یہ صرف بچوں کی بات نہیں ہے، آپ اگر دیکھیں مثلاً سسٹر ان لو کی بات ہے، بھابھی کی بات ہے، دیور کی بات ہے، وہ بھی شرعی اعتبار سے وہ محرم نہیں ہے، نامحرم ہے، ان کے سامنے حجاب لازمی ہوگا۔ تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، لیکن اس میں کچھ نیگیٹیو ایشوز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ پھر آئیے دوسرے سسٹم کی طرف، اسلامی پرسپیکٹیو کو دیکھنے سے پہلے اسے کہا جاتا ہے نیوکلیئر فیملی سسٹم، جس میں 3 جنریشنز ایک ساتھ نہیں رہتی۔ وہ ویسٹرن معاشرے میں یہ زیادہ رائج ہے کہ اولاد بڑی ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، تو ماں باپ خود ہی کہیں گے کہ بھائی جاؤ یہاں سے، وہ الگ کر دیتے ہیں ان کو۔ اور اس میں جو ہے در حقیقت ایک لحاظ سے وہ جو نیگیٹیو پوائنٹس جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے وہ اس میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ یہ ہے کہ ان میں یہ احساس خود غرضی، سیلفشنس، جس کے ساتھ ساتھ پھر قطع رحمی کا معاملہ آ جاتا ہے۔ قطع رحم یہ عربی اصطلاح ہے قرآن کی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رشتے جو خداوند عالم نے آپ کے درمیان فیملی میں برقرار کیے ہیں اسے برقرار رکھنا صلہ رحمی کہتے ہیں، اور اس رشتے کو ختم کر دینے کو کہتے ہیں قطع رحمی۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اسلامی لحاظ سے اور قرآنی اعتبار سے، اور اس کی کبھی کبھی بڑی بھیانک سی صورت سامنے آتی ہے۔ یقیناً آپ نے اس معاشرے میں دیکھا ہوگا، ہم بھی تقریباً 40 سال تو ہمیں ہو گئے کینیڈا میں رہتے ہوئے، جو مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں، یعنی ضعیف ماں باپ الگ ہیں، آپ الگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قطع رحمی کے وہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ جہاں وہ ملنے کے لیے کب آئیں گے؟ وہ فادرز ڈے سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے، مدرز ڈے ایک ہی بار ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پھر خدا حافظ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض جو ہے، یہ در حقیقت مثال ہے قطع رحمی کی۔ اس سے اور بدتر مثال ہے جو ہم نے دیکھی ہے، وہ یہ کہ ماں باپ جب ضعیف ہو گئے ہیں ان کو جو ہے اولڈ پیپلز ہوم میں رکھ دیا، ان کا خرچہ اس لحاظ سے دے رہے ہیں، اور جب انتقال ہوتا ہے اور اولڈ پیپل ہوم والے فون کرتے ہیں صاحبزادے کو کہ بھائی تمہارے باپ یا ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے،
ہم فیونرل ہوم یا جو دفن کفن والی کمیٹی ہیں ان سے بات کریں گے، وہ لوگ آ کے باڈی لے جائیں گے، دفن کریں گے، اور ان کو ہم اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیں گے کہ جتنا خرچہ آیا ہمارے کریڈٹ کارڈ سے لے لینا. یعنی خود جو ہے انوالومنٹ ان کا نہیں ہے. یہ عام نہیں ہے، لیکن I'm just giving you the extreme صورتحال کہ یہ نیوکلر فیملی سسٹم میں بھی جو ایکسٹریم پہ جاتے ہیں وہ اس حد تک جاتے ہیں کہ وہ در حقیقت قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اور قطع رحمی کا معاملہ جو ہے یہ اتنا اہم ہے کہ قرآن میں ترک نماز کے بارے میں اتنی آیتیں نہیں آئی ہیں اس کی مذمت میں جتنا قطع رحمی کے سلسلے میں آیات آئی ہیں. لیکن نمبر وائز اگر آپ دیکھیں خداوند عالم نے قطع رحمی پر زیادہ مذمت کے آیات اور حکم کو صادر کیا. تو یہ دونوں سسٹم میں ایک لحاظ سے پازیٹیوٹی ہے لیکن دوسرے لحاظ سے اس میں نگیٹیوٹی بھی ہے. تو اب آئیے اسلام کا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں. اسلام نے جو حل پیش کیا ہے وہ یہ کہ دونوں سسٹمز کی خوبیوں کو اسلام نے اپنا لیا ہے اور دونوں سسٹم کی نگیٹیوٹیز کو جو ہے چھوڑ دیا ہے. اس کو اگر ہم چاہیں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا کہ وہ نہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں پریفرڈ ہے، نہ نیوکلر فیملی سسٹم یا سیپریٹ فیملی سسٹم پریفرڈ ہے، بلکہ ایک درمیانی راستہ ہے. وہ آپ کی چوائس ہے، آپ اسے کہیے سیمی ڈیٹیچڈ فیملی سسٹم یا سیمی اٹیچڈ. لوکنگ ایٹ دی گلاس ہاف فل یا ہاف ایمٹی، تو آپ اس کو پازیٹیو ہیں تو آپ کہہ دیجئے سیمی اٹیچڈ فیملی سسٹم کہ الگ الگ ہیں لیکن پھر بھی وہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی اس کو اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں اسلام میں در حقیقت جہاں تک مکان کی بات ہے، رہائش کی بات ہے، اپنے فیملی ایشوز کے معاملات کو طے کرنے کی بات ہے، اس میں جو ہے اسلام در حقیقت ترجیح دیتا ہے کہ لوگ الگ الگ رہیں. لیکن اس لفظ پہ ذرا غور کریے گا، یہ گفتگو کل بھی چلے گی. ترجیح کی بات ہو رہی ہے، پریفرنس کی بات ہو رہی ہے، واجب شرعی عنوان نہیں دیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ الگ رہنا جو ہے واجب ہے، نہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ اسلام جو ہے اس کی ترجیح کیا ہے، تو اسلام ترجیح یہی دے گا کہ جہاں تک مکانیت کی بات ہے آپ کے مکان الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ الگ ہوتے ہوئے بھی صلہ رحمی برقرار رہے. دیٹ از دی کنڈیشن. مکان آپ کے الگ ہوں لیکن دل آپ کے جڑے ہوئے ہوں. صلوات پڑھنے ایک بار. قرآن نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے؟ سورہ نور کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 16 آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہیں گے. اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں، سمپل سی باتیں ہیں لیکن کبھی ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں. خداوند عالم نے سورہ نور میں اس آیت میں ان گھروں کا ذکر کیا ہے کہ جہاں آپ وداؤٹ اینی فارمیلٹی، دعوت کے بغیر ان گھروں میں جا سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. آپ سوچیں کہ یہ کہاں سے انہوں نے آیت نکالی ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ اسلام جس فیملی سسٹم کو ترجیح دیتا ہے اس میں مکان الگ ہو سکتے ہیں لیکن صلہ رحمی کا سلسلہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی فارمیلٹیز نہ ہو. اگر وہ چاہیں ایک دوسرے کے یہاں جانا تو ضرورت نہیں ہے کہ اپوائنٹمنٹ لینا پڑے. اور عجیب غریب بات ہے کہ اس آیت میں جو عنوان ہے کہ حرج نہیں ہے، عربی میں وہی لفظ ہے لیس علی العام حرج
ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج وعلی انفسکم. بعد والا جو جملہ ہے اس میں یہ کہ آپ پر کوئی حرج نہیں ہے ان تأکلوا، کہ آپ کھانے کے لیے جائیں. پھر لسٹ ہے 10 گھروں کی. آپ سننا چاہیں گے وہ لسٹ؟ صلوات پڑھ دیں ایک بار. ارشاد ہو رہا ہے خداوند عالم کا کہ تمہیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. nobody can blame you ان تأکلوا من بیوتکم. نمبر 1 اپنے گھر میں، آپ مالک ہیں بہرحال. نمبر 2 او بیوت آبائکم، اپنے باپ کے گھر میں. نمبر 3 او بیوت امہاتکم، اپنے ماں کے گھر. او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر. او بیوت اخواتکم، اپنے بہنوں کے گھر. او بیوت اعمامکم، آپ کے چچاؤں کے گھر. او بیوت عماتکم، آپ کے پھپھیوں کے گھر. او بیوت اخوالکم، آپ کے ماموں کے گھر. او بیوت خالاتکم، یا آپ کے خالہ کے گھر. ان گھروں میں جا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ اجازت کی ضرورت ہے نہ دعوت کی ضرورت ہے. وہاں آپ کو چھوٹی یہ بہرحال ایک پرمیشن خداوند عالم نے دی ہے. اور اس کے بعد 2 اور مکان ہیں. او ما ملکت مفاتیحہ، وہ گھر جس کی چابی آپ کو دی گئی ہے ٹیمپریریلی. آپ کو کوئی دوست ہے ویکیشن پہ جا رہا ہے 10 دن کے لیے، چابی آپ کو دے دی کہ بھائی دیکھ، کبھی کبھی آ کے دیکھ لینا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں. آپ پہنچے وہاں، آپ کو بھوک لگ گئی ہے، فریج کھولی، آپ نے دیکھا اس میں کھانا ہے. اب آپ کہیں گے پتہ نہیں ہم نے تو اجازت نہیں لی تھی. جب آپ کو چابی دی گئی ہے تو اس آیت کے لحاظ سے اس میں کھانے کی اجازت از انکلوڈیڈ ان اٹ، پارٹ آف دا پیکج ہے وہ، اگر چابی دی گئی ہے تو. اور آخری او صدیقکم، جو آپ کا صحیح دوست ہوتا ہے، وہاں بھی جا کے بے تکلف کھانے کی اجازت آپ کو ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. پوائنٹ ہمارا کیا ہے فیملی سسٹم میں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے 8 رشتہ داروں کے گھروں کو الگ الگ بیان کیا ہے. باپ کا گھر، ماں کا گھر، بھائی کا گھر، بہن کا گھر، چچا اور پھوپھی، ماموں اور خالہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک قرآنی تصور ہے فیملی لائف کا، کہ اگر لوگ اپنا الگ الگ گھر رکھتے ہیں اور فیملی انتظامات الگ الگ ہیں، چاہے وہ اولاد اور ماں باپ کی بات کیوں نہ ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ ان میں فارمیلٹی نہ ہو، قربت اتنا ہو کہ وہ بلا تکلف، بلا دعوت و انویٹیشن کے ایک دوسرے کے جا کے مل سکیں. صلوات پڑھنے. بہرحال فون کر لیجیے گا پہلے کہ وہ گھر ہے یا نہیں ہے، ورنہ معلوم ہوا کہ آپ کا ڈرائیونگ کا ٹائم ہی بیکار گیا ہے، اور پھر آپ کہیں گے وہ مولانا رضوی نے کیا کہہ دیا تھا. صلوات پڑھنے ایک بار. آیا تاریخ میں کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں اہل بیت کی سیرت کے حوالے سے. قبل اسلام کے دور کو اگر آپ دیکھیں، رسول اسلام کی ولادت جب ہوئی ہے، ان کے والد کا انتقال اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا، کچھ مہینے پہلے. اور ان کی کفالت جو ہے دادا نے کی ہے، جناب عبد المطلب نے. 5 سال کے تھے کہ جب ماں کا سایہ بھی ان سے اٹھ گیا. دادا کے انتقال کے بعد پھر کفالت کی ہے جناب ابو طالب نے. اور خداوند عالم نے قرآن میں جہاں خداوند عالم نے رسول اسلام کو تسلی دی ہے کہ رسول ہم نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا ہے،
اس میں ایک عنوان ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محمد کیا خدا نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا لیکن پھر بھی پناہ دی؟ پناہ کس طرح سے دی؟ پہلے دادا کی کفالت میں اور اس کے بعد زیادہ تر چچا کی کفالت میں۔ تو عجیب غریب بات ہے کہ قرآن میں خداوند عالم کہتا ہے کہ اے محمد جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے شیلٹر دیا ہے، آپ کو پناہ ہم نے دی ہے، لیکن خداوند عالم نے پناہ دی ہے ابو طالب کو وسیلہ بنا کر۔ وہ ابو طالب جو محسن اسلام ہیں، محسن رسول ہیں اور فیض الہی کے وسیلہ ہیں، مسلمان اسے ابھی بھی کافر کہتا ہے۔ یعنی آپ سوچ لیں کہ خداوند عالم نے جناب ابو طالب کو اس قابل سمجھا کہ محمد کو ہم شیلٹر دیں گے، پناہ دیں گے، لیکن وسیلہ قرار دیں گے جناب ابو طالب کو۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ تو رسول اسلام رہے جناب ابو طالب کی کفالت میں، لیکن پھر بڑے ہوئے، آخر میں بزنس کے معاملات میں ساتھ رکھا انہوں نے، اور شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد رسول اسلام منتقل ہو جاتے ہیں جناب ابو طالب کے گھر سے جناب خدیجہ کے گھر میں، لیکن اس کے باوجود بھی گھر الگ تھے دونوں کے، لیکن وہ جو صلہ رحمی کی جو بات ہوتی ہے، ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ ایک زمانہ آیا کہ حجاز میں قحط پڑ گیا، اور جناب ابو طالب کے حالات اس دور میں سابق کی طرح نہیں تھے۔ خود رسول السلام کو احساس ہوا کہ ہمیں چچا کے لیے کچھ کرنا چاہیے مدد کے طور پہ۔ جناب عباس کو بلاتے ہیں، ایک اور چچا کو، کہتے ہیں کہ آپ بھی اور ہم مل کے کوشش کریں کہ ہمارے چچا جناب ابو طالب کے ایک ایک بیٹوں کو ہم لے لیں تاکہ وہ بوجھ جو ہیں جناب ابو طالب سے کم ہو جائے۔ جناب عباس نے اس رائے کو پسند کیا، جاتے ہیں جناب ابو طالب کے پاس، اور وہاں پر جناب عباس نے عقیل کو اپنے کفالت میں لیا، اپنے گھر لے کے آتے ہیں، اور رسول اسلام علی کو اپنی کفالت میں لیتے ہیں جب ان کا سن مبارک صرف 5 سال کا تھا۔ 5 سال کے ایج سے علی بڑے ہوئے ہیں محمد و خدیجہ کے گھر میں۔ یہ در حقیقت ایک بہانہ تھا، قحط بھی ایک بہانہ تھا، اس لیے کہ خداوند عالم چاہ رہا تھا کہ امامت بھی نبوت ہی کے گھر میں پروان چڑھے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192، یہ وہ خطبہ ہے کہ جہاں علی نے اینڈ میں اپنے بچپنے کے حالات کو بیان کیا ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ کہ تم سب جانتے ہو کہ میرا تعلق رسول اسلام کے ساتھ اس قربت کی بنیاد پہ ہے جو بہت ہی قریب تھے، اور وہ منزلت ہے میری ان کے نظر میں کہ جو مخصوص تھی۔ وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلِيدٌ، رسول نے مجھے اپنے گود میں رکھا جب ہم کمسن تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے وقت بھی وَكَانَ يَمْزُغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ کہ جب لقمہ رسول اسلام پہلے چباتے تھے، نرم کرتے تھے، پھر میرے دہن میں قرار دیتے تھے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ اور اس کمسینی میں بھی فرماتے ہیں وَمَا وَجَدَ لِي كِذْبًا فِي قَوْلٍ وَلَا خَلْطَةً فِي فِعْلٍ کہ رسول اسلام نے اس دور میں بھی میرے کسی قول میں کذب نہیں پایا، اور میرے کسی فعل میں بھی کوئی خلل نہیں پایا تھا۔ تو یہ ایک عنوان ہے کہ گھر ہمارے الگ ہو سکتے ہیں لیکن صلہ رحمی کا یہ سلسلہ برقرار رہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔
ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی یہ تو اسلام سے پہلے کی بات تھی، اسلام جب شروع ہوا ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں، ہجرت کے بعد مدینہ میں رسول کا گھر علی کے گھر سے الگ تھا، لیکن گھر کے الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے دل جو ہے الگ الگ تھے، ایک دوسرے سے جدا تھے۔ گھر جدا ہوں لیکن دل جو ہیں جڑے ہونے چاہیے، یہی اسلام ترجیح دیتا ہے اور اسی کو پریفر کرتا ہے۔ ہاں ایکسیپشن سچویشنز آتی ہے، خصوصاً ماں باپ کے ضعیفی کے دور میں، جس کی گفتگو انشاءاللہ کل جاری رہے گی۔ لیکن ایک مثال آپ دیکھ لیں صلہ رحمی کی، جو ہمارے نظروں کے سامنے ہے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ کچھ واقعات ہم بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اسے ہم ریلیٹ نہیں کرتے۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے جو ہم تمام مناسبات میں، شادیوں میں خصوصاً پڑھا جاتا ہے، اور پوچھئے کہ بھائی آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ برکت کے لیے، ثواب کے لیے۔ اجر و ثواب یقیناً ہے حدیث کتاب کے پڑھنے میں، لیکن یہ بار بار مثال دی جا رہی ہے کہ گھر الگ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے دل الگ نہیں ہو سکتے۔ گھر الگ ہوں لیکن صلہ رحمی کو آپ برقرار رکھیں۔ آپ سوچ لیں، رسول اور علی جو ہے دوسرے شہر میں نہیں رہتے تھے، ایک ہی شہر میں رہتے تھے، محلہ بھی الگ الگ نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کے قریبی تھے بالکل۔ اور حدیث قصہ میں آپ جو واقعہ سنتے ہیں کیا ہے؟ رسول علیہ السلام ایک بار آئے غالباً سفر سے، اور محسوس کیا رسول نے ذرا کمزوری یا تھکن، تو رسول نے کیا اس کے الفاظ یہی ہے نا، انی اجدو فی بدنی ضعفا، کہ میں اپنے بدن میں ضعف اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ رسول اللہ آپ کا گھر تو وہیں تھا، سیدہ کا گھر ادھر ہے تو آپ کا گھر ادھر ہے، آپ سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کمزوری محسوس کر رہے ہیں، اپنے گھر ہی چلے جائیے۔ ماشاءاللہ سے کتنی بیویاں ہیں، کچھ تو خدمتکار تھیں نا، اگر سب نہیں تھی تو۔ جناب ام سلمہ بہرحال ہمارے لیے قابل قدر ہیں، لیکن وہاں نہیں جاتے ہیں، جاتے ہیں اپنے بیٹی کے گھر۔ ہندو معاشرے میں کیا ہے؟ بیٹی کے گھر جانا معیوب ہے، بیٹی کے گھر پانی پینا بھی معیوب ہے۔ وہ جو ان کے جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو ہے سلسلہ، بیٹی چلے گئی تو چلی گئی۔ یہاں رسول اسلام دور بھی نہیں ہے، نیکسٹ ڈور ہیں، لیکن جاتے ہیں بیٹی کے گھر۔ یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی پوچھ لیں علی ہیں کہ نہیں، اجازت ہے، داماد سے پوچھ لیں، نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جہاں تک ماں باپ اور اولاد کے گھروں کی بات ہے اس میں تکلفات نہیں ہیں۔ گھر الگ ہوں لیکن ہمارے دل جو ہیں جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور اس لیے جہاں آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ یہی کہتی ہیں فَأَتَيْتُهُ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ، کہ رسول آئے، لیٹ گئے، اور ہم نے چادر جو ہے ان پر اڑا دی۔ اور اس کے بعد صلہ رحمی کا ایک اور پہلو اس میں دیکھیں، حسن اور حسین آتے ہیں، نواسے ہیں، کم سن ہیں، لیکن گھر الگ الگ ہیں۔ نانا کا گھر الگ ہے، ہمارا گھر الگ ہے، لیکن قربت اتنا ہے کہ نانا جو ہے چادر کے اندر ہیں، ٹوٹلی نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن گھر پہنچنے کے بعد ہی جو ہے نواسے کیا کہتے ہیں؟ یا اماں انی اشم عندکی راحیۃ طیبہ، اے ماں ہم آپ کے قریب جو ہے وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں، تو بہت ہی اچھی خوشبو ہے، کأنہا راحیۃ جد رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ کی خوشبو ہے۔
یعنی وہ جنریشن گرانڈ فادر اور گرانڈ چلڈرن کی ہے، لیکن قربت اتنا ہے کہ وہ بچوں نے چادر کے اندر بھی رسول کے موجودگی کو محسوس کیا ہے۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ آپ جو ہیں گھر آپ کے الگ ہو سکتے ہیں، اسلام یہ ترجیح دیتا ہے، انتظامات آپ کے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھنے کے بعد اور اسی واقعے میں ہی تو وہ جملے ہیں رسول اسلام کے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، خداوندہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے یہ خاص لوگ ہیں، لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت جو ہے میرا گوشت ہے، ان کا خون جو ہے میرا خون ہے، یؤلمنی ما یؤلمہم، جو بھی بات انہیں اذیت دے وہ میرے لیے باعث اذیت اور تکلیف ہے، یحزننی ما یحزنہم، جو کچھ ان کے لیے غم کا باعث ہو وہ ہمارے لیے غم کا باعث ہے، انا حرب لمن حاربہم، جو ان سے مقابلہ کرے جنگ لڑے وہ ہم اس سے مقابلہ کریں گے، وسلم لمن سالمہم، جو ان کے ساتھ سلم و سلامتی کے ساتھ برتاؤ کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ سلم و سلامتی کے ساتھ برتاؤ کریں گے، وعدو لمن عاداہم، جو ان کا دشمن ہوگا ہم اس کے دشمن ہوں گے، ومحب لمن یحبہم، جو ان سے محبت کرے گا ہم ان سے محبت کریں گے، کیوں؟ انہم منی وانا منہم، ہم ان سے ہیں اور یہ مجھ سے ہیں۔ صلوات پڑھنے کے بعد کربلا کے اس سفر کے آغاز میں بھی آپ دیکھ لیں، روانہ جب ہوئے ہیں حسین ابن علی مدینہ سے، اس میں بھی ایک فرد کی بات نہیں تھی، انکار بیعت یزید میں بھی آپ دیکھیں کہ فیملی رشتے کو آپ دیکھیں، جب یزید نے معاویہ کے مرنے کے بعد جو خط لکھا ہے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو، جو گورنر تھا اس زمانے میں مدینہ کا، اس میں خط میں صاف صاف تھا، اس لیے کہ یزید کے نام سے بیعت تو معاویہ نے اپنی زندگی میں لے لی تھی، لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا تھا۔ اس میں 3 نام وہ اہم لکھتا ہے اس میں کہ ایک حسین ابن علی ہیں، ایک عبداللہ بن زبیر ہے اور عبداللہ بن عمر، انہیں بلانا اور ان سے بیعت طلب کرو، اور اگر انکار کریں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دینا۔ اور یہ ہسٹری میں کلیئر ہے، یہ جو حضرات کہتے ہیں او یہ یزید کا کام نہیں تھا، عمر سعد نے یہ کیا ہے، یہ بلیم جو لگاتے ہیں دوسروں پر، نہیں، یہی تو اس کا مقصد تھا۔ اور جب قاصد پہنچا ہے مسجد النبی میں، اس وقت حسین ابن علی وہیں تھے، عبداللہ بن زبیر بھی وہیں تھے، شام کا وقت ہو چکا تھا، اور جب قاصد آیا کہ ولید جو گورنر ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے، تو امام نے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں گورنر جو ہے رات کے وقت لوگوں سے ملاقات نہیں رکھتا تھا، لگتا ہے کہ کوئی بڑی خبر آئی ہے۔ حسین ابن علی سیدھے نہیں جاتے ہیں ولید کے پاس، پہلے اپنے گھر جاتے ہیں، بنو ہاشم کے جوانوں کو جمع کرتے ہیں، یاد رہے گھر سب کے الگ الگ تھے، ایک گھر میں نہیں رہتے تھے، جمع کیے ہیں روایات کے لحاظ سے تقریباً 19 افراد جو حسین ابن علی کے ساتھ جاتے ہیں۔ تاکید یہ تھی کہ اگر میری آواز نارمل رہے تو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر ہی رہنا، لیکن جب ہمیں محسوس ہوگا کہ میری جان خطرے میں ہے تو میری آواز بلند ہو جائے گی، اور یہ انڈیکیشن ہوگا، اشارہ ہوگا کہ تم آ جاؤ اندر۔ جاتے ہیں ولید کے گھر، اور ولید نے جب خط پڑھ کے سنایا ہے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے
وہ جواب ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، چونکہ یہ پہلی بار یہ معرکہ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے۔ حسین ابن علی نے اس دن سے لے کے شہادت تک مورخین کو کوئی موقع نہیں دیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جنگ کا آغاز حسین ابن علی نے کیا ہو۔ ہر موقع پر حسین نے چاہا ہے کہ معاملات جو ہے صلح اور صفائی کے ساتھ طے ہو سکیں، لہٰذا اس وقت جب اس نے بیعت طلب کی ہے امام حسین سے، اس وقت امام نے فوراً انکار نہیں کیا ہے۔ جواب یہ تھا کہ اے ولید، یہ معاملہ جو ہے بہت ہی سیریس ہے، ہم جو ہے یہ سیکریسی میں بیٹھ کے تمہارے سامنے جو ہے جواب نہیں دیں گے۔ تم کل جو ہے دن کے وقت علی الاعلان مسجد النبی میں جب سب سے بیعت کا طلب کرو گے تب ہم اپنا جواب دیں گے تمہیں۔ ولید نہیں چاہتا تھا کہ حسین کے خون میں اس کا ہاتھ ملوث ہو، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، معاملے کو کل کے لیے ٹال دیتا ہے۔ لیکن وہاں ایک تیسرا ملعون بیٹھا تھا جس کا نام تھا مروان بن حکم۔ یہ ہر قدم میں اہل بیت کا مخالف تھا، بغض علی رکھتا تھا۔ یہ ولید سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں حسین ابھی نہ ملے تو پھر نہیں ملیں گے، یا تو بیعت طلب کرو یا ان کا سر قلم کر کے جس طرح سے حاکم نے کہا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اب چونکہ اب یہاں دھمکی کی بات ہو رہی ہے، قتل کی بات ہو رہی ہے، اس وقت حسین ابن علی نے کہا کہ اب جو ہے معاملات کو ہم کل تک نہیں چھوڑیں گے۔ آواز اب بلند ہوتی ہے، اور جو مشہور جواب تھا ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم، اس میں بھی آپ دیکھیں عنوان فیملی کا ہے کہ اے ولید تجھے نہیں معلوم ہے ہم اہل بیت نبوی کے گھرانے کے فرد ہیں۔ معدن الرسالہ، رسالت کی کان اور جو بنیاد ہے وہ میرا گھر ہے، میرے نانا جو ہے سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ مختلف الملائکہ، میرا گھر وہ گھر ہے جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا تھا اور یہ عروج پہ جاتے تھے۔ بنا فتح اللہ و بنا ختم، خداوند عالم نے تمام فضائل کا آغاز ہم سے کیا ہے، ہدایت کا سلسلہ ختم کیا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ میری شناخت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَعَمَّ یزید رجل فاسق، یہ ایک گناہگار انسان ہے، شارب الخمر، شرابی ہے، یہ معلن بالفسق، علی الاعلان گناہ کرتا ہے، وقاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کا قاتل ہے۔ اور اس کے بعد وہ مشہور جملہ ہے حسین کا تاریخی، میرے حیثیت کو دیکھو، میری شخصیت کو دیکھو، اور یزید جس کی بیعت تم مجھ سے طلب کر رہے ہو، فرق کو دیکھو، مثل لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس وقت یہ جوانان بنی ہاشم اپنی تلواروں کو لے کے اندر چلے آئے تھے، اور انہی کے تلواروں کے حصار اور حفاظت میں حسین ابن علی ولید کے گھر سے حفاظت کے ساتھ اپنے بیت الشرف پہنچے ہیں۔ حضرت حسین کبھی کبھی کچھ واقعات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت تو انسان احساس نہیں ہوتا ہے اس کا کہ یہ تو نارمل بات ہے، لیکن بعد میں جب مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو اس موقع کو انسان یاد کرتا ہے۔ آج تو حسین کی آواز صرف بلند ہوئی تھی اور 18 سے 19 بنو ہاشم تلواروں کو لے کے چلے آئے۔ عجب نہیں کہ حسین کو عصر عاشور یاد آیا ہوگا یہ واقعہ، جب آواز استغاثہ کو بلند کیا ہے، حل من ناصر ینصرنا وحل مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری نصرت کو پہنچے،
جواب نہ ملنے پر عجب نہیں کہ ان شہداء کو یاد کیا ہوگا کہ مدینہ میں صرف میری آواز بلند ہوئی تھی تم چلے آئے تھے میری حفاظت کے لیے، یہاں تو ہم نصرت مانگ رہے ہیں تم سے۔ عجب نہیں کہ شہداء کی لاش بھی تڑپ گئے ہوں گے کہ اے مولا خداوند عالم کی قضاء و قدر کی وجہ سے مجبور ہے، اگر خدا اجازت دیتا تو ہم دوبارہ آ کے اپنی جان کو آپ پر نثار کریں گے۔ گھر پہنچنے کے بعد گھر والوں کو حکم دیا کہ سفر کی تیاری کریں۔ اب مدینہ جو ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں گھر والے جو ہے گھر کی تیاری میں سفر کی تیاری میں وہ مشغول ہو گئے۔ اس رات کو روایت کے لحاظ سے حسین ابن علی پہلے مرقد رسول پہ جاتے ہیں، اور روایت میں یہی ہے کہ نانا کے اس لحد سے ملنے کے بعد رونا شروع کرتے ہیں، غشی کی عالم میں طاری ہو جاتی۔ عالم رویا میں دیکھتے ہیں کہ قبر کھلی ہے اور نانا کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی عالم رویا میں حسین کہتے ہیں نانا، امت والوں نے میرے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے، مجھے اپنے ساتھ اس قبر میں لے لیں، جس پر رسول کہتے ہیں کہ بیٹا خداوند عالم نے تمہارے لیے ایک مرتبہ محفوظ کیا ہوا ہے جو سوائے شہادت کے اور کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کی بقا تمہاری شہادت میں ہے۔ عزاداران حسین، افاقے کے بعد حسین ابن علی وہاں سے روانہ ہوئے، جاتے ہیں بہائی کے لحد پر۔ کیا کہا ہے روایات میں نہیں لکھا ہے، لیکن یہی بات کی ہوگی، بھائی جو ہمارا دور گزرا ہے مدینہ میں، آج وہ کیفیت ہے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور آخر میں اس قبر پہ جاتے ہیں جو ماں فاطمہ کی قبر تھی۔ وہاں بھی کیا کہا گیا ہے نہیں کوئی روایت ملتی ہے، لیکن عجب نہیں کہ جب سلام کہا ہوگا ماں کو، آواز آئی ہوگی بیٹا تم مدینہ تنہا نہیں چھوڑ رہے ہو، ماں تمہارے ساتھ ساتھ اس قربانی کو دیکھنے کے لیے کربلا تک آنے والی ہے۔ عزاداران حسین، امام دوبارہ گھر پہ آئے، اور ایک دن اور وہاں قیام کے بعد دوسری رات کو یہ قافلہ اب تیار ہوتا ہے۔ بیان یہی کیا جاتا ہے کہ وہ سامان پہلے رکھا گیا، اس کے بعد وہ محملیں آئیں کہ جہاں اہل حرم کو یکے بعد دیگرے سوار کیا گیا۔ جناب ام فروہ آتی ہیں، قاسم آگے بڑھتے ہیں، سوار کرتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، جناب رباب آگے بڑھی ہے، علی اکبر سامنے آتے ہیں، آخر میں جب زینب سامنے آئی تو عباس آگے بڑھتے ہیں، سہارا دیتے ہیں۔ یہ ایک عام اہتمام تھا ان خواتین کے سفر کے لیے، لیکن یہ ایک بہت ہی معمولی سی بات تھی۔ لیکن یہاں بھی ہم کہیں گے کہ یقیناً زینب نے اس منظر کو اس وقت یاد کیا ہوگا کہ جب اسیری کی منزل آئی ہے کربلا سے، یزیدی لشکر نے جب خواتین سے کہا ہے کہ اب آپ کو سوار کرنا ہے، اس وقت زینب ام کلثوم آتی ہے، سپاہیوں کو دور کرتی ہیں، ایک ایک بی بی کو زینب ام کلثوم نے سوار کیا ہے، اور اس کے بعد جناب فضہ کو بھی سہارا دیا ہے، ام کلثوم کو بھی سہارا دیا ہے۔ لیکن جب تنہا رہ گئی، دیکھتی ہے کہ اب کوئی نہیں، عجب نہیں کہ نہر فرات کی طرف رخ کیا ہوگا۔ عباس تم مدینہ میں میرے سہارا دینے کے لیے موجود تھے، لیکن آج کربلا میں زینب تنہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس کا لوا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوند عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر،
خصوصاً جو مظلوم فلسطین میں ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین